ہم ہند میں نہیں بیٹھے ہیں، مدینے کے قریب بیٹھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور روضہ رسول سامنے ہے، بول دیجئے نا سبحان اللہ، روضہ رسول سامنے ہے، وہ روضہ مصطفیٰ جن کے بارے میں میرے حضور نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہ الشفاعتی۔ آپ لوگ پیچھے بات مت کیجئے، سنیے نا ادھر بھائی، ادھر سنیے، توجہ کیجئے، میں سب کو دیکھ رہا ہوں، آپ سب مل کے مجھ کو دیکھئے۔ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہ الشفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کر لی، مزار مقدس کی روضہ رسول کی زیارت کر لی، قیامت کے دن ان کے حق میں میری شفاعت واجب ہو گئی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور روضہ رسول سامنے ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ روکیے سر کو، روکیے روکیے سر کو، روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ سبحان اللہ، عشق ملا ہے اعلیٰ حضرت سے، عشق اعلیٰ حضرت سے ملا ہے، عشق اعلیٰ حضرت سے ملا ہے، عام عشق نہیں ہے، اور عشق وہی کارگر ہے، عشق وہی کامیاب ہے جو شریعت محمد رسول اللہ کے دائرے میں ہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ عشق بھی ہو، عشق بھی ہو، شریعت بھی ہو، عشق بھی ہو، حدود بھی ہو، احکام شریعہ کے جو حدود ہیں اس کے تحت عشق ہو تو وہی عشق صحیح معنی عشق مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جنتی ہیں، ہے نا؟ انشاءاللہ ملے گی، جنت ملے گی انشاءاللہ، لیکن ہم لوگ کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں جتنے بیٹھے ہیں جنتی بیٹھے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند جن کے تقوی کا جواب علماء کہتے ہیں، پوری دنیا کے علماء کو اگر کھنا لیا جائے اس وقت تو ان کے تقوی کا جواب نہیں ملے گا۔ پوری دنیا کے عالم کی بات کر رہا ہوں میں، ایک دوسرے کے نہیں، جن کے خلیفہ مدینے میں ان کے خلیفہ رہے قطب مدینہ، حضور مفتی اعلیٰ حضرت کے بیٹے کے قطب مدینہ ان کا خلیفہ، حرم کعبہ حرم طیبہ میں ان کا خلیفہ، پوری دنیا میں جن کے مریدین، جن کا فتوہ پوری دنیا میں، جن کا تقویٰ پوری دنیا میں، بولیے نا سبحان اللہ۔ توجہ کے ساتھ سنیے تو مزہ آئے۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، اللہ اکبر، جن کی نماز کبھی قضا نہیں، جن کے اثر کی سنتیں کبھی قضا نہیں، اللہ اکبر، جن کی زندگی بے مثال، جن کی بندگی بے مثال، جن کا تقویٰ بے مثال، جن کا علم لاجواب، جن کی شہرت لاجواب، جن کا اخلاق لاجواب، جن کا حسن اخلاق لاجواب، جن کا تبوہ علمی لاجواب، جن کی شخصیت لاجواب، جن کی عبادت لاجواب، جن کا تقویٰ لاجواب، وہ شعر جو ابھی امجد بھائی سنا رہے تھے، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، اللہ اکبر۔ بتائیے ان کے اعمال کا بدلہ اگر جہنم ہو تو ہمارے عمل کا بدلہ کہاں سے جنت ہو؟ جو عالم اتنے بڑے تقوی کے مالک، علم کا سمندر، اعلیٰ حضرت کا بیٹا، معرفت کی منزل پر جو گامزن ہو، نبی کی محبت میں سب کچھ فنا کر دیا، جن کی نماز کبھی قضا نہیں، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، بولیے سبحان اللہ، میں تو جاتا، میں تو جاتا جہنم میں جاتا، لیکن میرے سرکار نے جانے نہ دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانی آج پینا پڑے گا، مائک آواز کس طرح؟ درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک، زور سے پڑھیے نا بھائی، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا
مولانا محمد سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد. سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنیے محفل کے مناسبت سے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ قرآن کی آیت ہے اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. قرآن میں اللہ نے فرمایا ایک مقام پر ہر امت کے لیے موت ہے اور جب وہ موت آئے تو جب وہ موت آتی ہے کسی کو نہ ایک لمحہ آگے آتی ہے نہ ایک لمحہ پیچھے آتی ہے. اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اسی مقرر وقت میں موت آتی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. موت ایسا دروازہ ہے سب کو گزرنا ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. سبحان اللہ. یعنی انبیاء کرام جو ایک لمحہ کے لیے موت کا ذائقہ چکھتے ہیں. اللہ کے نبی اللہ کے رسول سارے انبیاء تو جیسے وہ تھے جسم مقدس کے ساتھ واپس ویسی کی ویسی مزار میں ان کی زندگی ہو جاتی ہے. کہیے سبحان اللہ. روح جسم کے اندر جب تک ہے تو یہ زندگی ہے اور جسم سے روح نکل جائے موت ہے. لیکن موت سب کی الگ الگ ہوتی ہے. ہم مرتے ہیں ایمان والے مرتے ہیں ان کی موت اور ہے. بے ایمان مرتا ہے اس کی موت اور ہے. دنیا دار مرتا ہے اس کی موت اور ہے. مومن کی موت اور ہے. مشرک کی موت اور ہے. منافق کی موت اور ہے. کافر کی موت اور ہے. اور جو راہ خدا میں اپنی جان کو لٹا دیتے ہیں سبحان اللہ ان کی موت اور ہے. کہیے سبحان اللہ. حضرات آپ جانتے ہیں میدان کارزار میں جب تلواروں کے سائے میں جب گردنیں کٹ جاتی ہے تلواریں چلتی ہے رب کی رضا کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے جو لوگ راہ خدا میں رب کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اپنی جان دے دیتے ہیں اور روح نکل جاتی ہے. اب قرآن سے ان کے بارے میں پوچھا جائے کہ جس نے خدا کے لیے جان دے دی ہے مصطفیٰ کی محبت میں جان دے دی ہے اللہ اس کے رسول کے لیے جان دے دی ہے سبحان اللہ. اچھا پھر یہ کیا ہے دشمنوں کے نرغے میں دشمنوں کے مقابلے میں جنگ و جدال میں قتل و قتال میں میدان کارزار میں اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے جب اپنی جان کو دے دیتا ہے تو قرآن کہتا ہے اس کی موت عام موت نہیں ہے بلکہ جب ان کی روح نکلتی ہے تو ادھر خدا کا دیدار ہوتا ہے اور منصب شہادت پر فائز ہوتا ہے. اسے موت نہیں کہا جاتا ویسے بلکہ اسے شہادت کہا جاتا ہے. واہ 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 کیا بات ہے. درود بڑی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بن وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی بھی جنگ کو دیکھ لیجئے میدان کربلا تو ہمارے سامنے ہے. حضرات نواسے رسول شہزادے بطول علی شیر خدا کے بیٹے دلارے میدان کربلا میں اور پھر تقریباً 1400 سال ہو گئے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی رونما ہوا. حضرات چونکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے انہوں نے جان کو رب کے لیے دے دیا. بولیے نا سبحان اللہ. حضرات جتنی اسلام میں جنگیں ہوئی ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھیے اللہ اکبر. وہ صحابہ
जिन्होंने इस्लाम फैलाया है, वो सहाबा जिन्होंने इस्लाम फैलाया है, सहाबाए किराम ने इस्लाम फैलाया, और मेरे मुस्तफा के घर वाले अहले बैत ने इस्लाम बचाया है। बोलिए सुभान अल्लाह। इस्लाम बचाया है। हिंदुस्तान की तारीख में देखिए, हुजूर गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। इस्लाम फैलाया। साबिर कलियर ने इस्लाम फैलाया। सरकारे गाजी मियां ने, सैयदे सालार बहराइशी ने इस्लाम फैलाया है। सरकार वारिस पाक ने इस्लाम फैलाया है। मखदूम पाक ने इस्लाम फैलाया है। हुजूर अशरफी मियां ने इस्लाम फैलाया है। हुजूर मुस्तफा अशरफ ने इस्लाम फैलाया है। ये जितने मज़ारों में है इस्लाम फैलाया है। कालपी वाले इस्लाम फैलाए हैं। मौलाना शरीफ वाले इस्लाम फैलाए हैं। जितने अल्लाह के वली मज़ारों में लेते हैं इस्लाम फैलाए हैं। लेकिन जब इस्लाम फैलता चला गया हिंदुस्तान में, फैलता चला गया, अब इस पर हमला होने लगा। अब बचाने की बारी आई तो इन औलियाए किराम ने इस्लाम को फैलाया है। अब बरेली के ताजदार और सुन्नियों के शाहसवार मेरे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने इस्लाम को बचाया है। वलियों ने इस्लाम को फैलाया और मेरे आला हज़रत ने इस्लाम को बचाया। दुरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैं बिल्कुल मुख्तसर में, आप बिल्कुल टाइम तो इतना हो चुका है कि आप बोले ना बोले, लेकिन इस मुबारक महीना का सहारा लेकर के थोड़ा सा बोल रहे कम से कम, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो हो जाए कि मद्दाहाने मुस्तफ़ा की फ़हरिस्त में नाम आ जाए। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में जब आपकी दुनियावी ज़िंदगी 63 साल मुकम्मल हो रही थी, हज़रात गिरामी, उसी मुक़द्दस ज़िंदगी में आपकी बारगाह में भी अब इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उनका इरादा हुआ रसूलुल्लाह की बारगाह में, तो रब के हुजूर कहा, या अल्लाह मेरे परवरदिगार, या अहकमुल हाकिमीन, या रब्बुल आलमीन, मैं अकेला नहीं जाऊंगा रूह मुस्तफ़ा को निकालने के लिए तेरे हबीब की बारगाह में, बल्कि मैं जिब्रील अमीन को साथ में ले जाऊंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, ये ऐसा दरवाज़ा है, इस दरवाजे से सबको निकलना है, इस दरवाजे से सबको पार होना है। अब हज़रत सैयदना किसकी बारी है? फरिश्ता इज़राइल की बारी है। अब वो आ रहे हैं, अकेले नहीं आ रहे इज़राइल मलकुल मौत, बल्कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को साथ में लेकर के आ रहे हैं। दरबारे मुस्तफ़ा है, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मौत का फरिश्ता सलातो सलाम पढ़ के, सलातो सलाम सलामी पेश करके मुस्तफ़ा के दरबार में हाजिरी है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन पहले हाजिर हुए, मलकुल मौत बाहर है। जिब्रील अमीन से मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए जिब्रील अमीन, आज आने का अंदाज अलग है, आज तुम्हारा अंदाज अलग बता रहा है। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं अकेला नहीं आया हूँ, बल्कि मेरे साथ मलकुल मौत भी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है मलकुल मौत को बुलाओ। अल्लाहु अकबर। मलकुल मौत जब दरबार मुस्तफ़ा में हाजिर हुआ, हज़रात गिरामी सुनिए सुनिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम है, मौत का फरिश्ता मलकुल मौत है। और बारगाह रसूल में अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, रब ने आपको सलाम पहुंचाया है और इरशाद फरमाया है, रब ने फरमाया है मेरे हबीब की बारगाह में पूछ लेना, और पूछ करके उनसे कहना, ए अल्लाह के हबीब, अगर आप राजी हैं तो आपके रूह को मैं निकाल लूं। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूं। सुभान अल्लाह। दुनिया में मलकुल मौत ने किसी से इजाजत नहीं ली है, हज़रात गिरामी, किसी से इजाजत नहीं ली है, लेकिन मौत का फरिश्ता आया है। मलकुल मौत ये किनकी बारगाह में आया है? कहाँ आया है? आला हज़रत कहते हैं, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल्ले ज़ेबा कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह, तेरे तो बस ऐब तनाही से है वली, तेरे तो बस ऐब तनाही
گواہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس بارگاہ کرم میں ابھی حاضر ہے موت کا فرشتہ اور عرض کر رہا ہے ملک الموت، یا رسول اللہ یہ پہلی میری جو ہے گھڑی ہے اور یہی آخری ہے، یا رسول اللہ آج تک میں نے کسی سے اجازت نہیں لیا ہے، لیکن یا حبیب اللہ یا رسول اللہ آپ سے اجازت لینے کے لیے آپ کا غلام حاضر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے روح پاک کو میں جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ جبریل امین نے جب کہا یا رسول اللہ میں آج اکیلا نہیں ہوں، ملک الموت بھی ہے، تو ملک الموت آ کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں اجازت دے رہا ہے۔ حضرات گرامی یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی شان ہے۔ آج کچھ احمق لوگ آیات لے کے پیدل نبی کو اپنی طرح کہتا ہے، ان نالائقوں سے کہیے، ان بیوقوفوں سے کہیے کہ کبھی تمہارے پاس بھی موت کا فرشتہ آیا اجازت لینے کے لیے؟ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ موت کا فرشتہ بھی آیا ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں اجازت دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، اجازت دے رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو گئے، میرے سرکار نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا، اب ملک الموت جو ہے روح مصطفیٰ کو نکالے ہیں۔ اللہ اکبر، اب اسے کہاں رکھیں، اب کہاں رکھیں؟ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں، جبریل امی سے پوچھ رہے ہیں، اے جبریل امی اسے کہاں رکھا جائے؟ اللہ اکبر، اگر جنت میں رکھتے ہیں تو جنت تو غلاموں کا مسکن ہے، بولیے نا سبحان اللہ۔ جنت کون سی بڑی بات ہے، روح مصطفیٰ کیسے رکھیں؟ اللہ اکبر، اعلیٰ میں رکھیں، وہ مقام بھی تو افضل و اعلیٰ ترین جو اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے ہے، اور سب سے آخری منزل جو ہے ارواح کی دنیا جو ہے وہ انبیاء کرام کی ہے۔ اعلیٰ بھی نہیں، جنت بھی نہیں، عرش بھی نہیں، یہ تو مصطفیٰ کے غلاموں کی جگہ ہے، اب کہاں رکھے؟ رب کی بارگاہ میں عرض کیا ملک الموت نے، اے میرے رب روح مصطفیٰ کو کہاں رکھا جائے؟ میرے رب نے فرمایا اے ملک الموت اور کہیں نہیں، جہاں سے نکالے ہو واپس وہی روح مصطفیٰ کو لوٹو۔ زندہ ہے واللہ تو زندہ۔ اللہ اکبر، یہ نبی کا مقام ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ کا مقام ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا۔ حضرات گرامی، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ اگر میں چاہوں تو یہ سونے کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلے، لیکن میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو پسند کیا ہے، غریبوں سے بہت محبت کیا ہے، غریب امت سے بہت پیار کیا ہے۔ سبحان اللہ، لیکن آج امتی ہیں ہم رسول اللہ کے کیا کر رہے ہیں، نبی کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، جن کے نواسوں نے میدان کربلا میں سارے امتحانات کو عبور پار کر کے سبحان اللہ دین اسلام کو بچایا ہے۔ سبحان اللہ، دین اسلام کو بچایا ہے۔ وہ کون سی مصیبتیں تھی جو امام حسین نے نہیں جھیلا ہے میدان کربلا میں؟ کون سی مصیبتیں ہیں انسان کی زندگی میں؟ اگر پانی نہ ہو تو یہ بھی مصیبت ہے، اگر کھانا نہ ہو یہ بھی مصیبت ہے، اگر کسی کے اوپر پریشانی آ جائے اولادوں کے اوپر یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ تو تمام مسائل و آلام کو جھیل کر کے میرے امام حسین نے میدان کربلا میں اسلام کو بچایا ہے، اور مصطفیٰ کی امت کو یہ درس دیا ہے۔ کیا درس دیا ہے؟ آج بھی امام حسین کا سجدہ پکار کے کہہ رہا ہے، نہ کعبے میں، نہ کعبے کے، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ کعبے میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حضرات گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کیسا تیار کیا تھا، اہل بیت کو کیسا تیار کیا تھا، قربان جائے قربان جائے۔ میرے امام حسین میدان کربلا میں حضرات گرامی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کو بچا رہے ہیں، پوری دنیا کی امت کو بتا رہے ہیں اللہ اللہ قربان جائیں۔ حضرات گرامی، میرے آقا حسین نے وہ کردار نبھایا ہے۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو چائے پلا رہے ہیں۔ ختم کر لیں، بولیے ختم کر لیں کہ سنیں گے 10-15 منٹ، بولیے سلام پڑھ لیں، کیا چائے پئیں گے؟ یہ بچوں کو چائے پلا رہے ہیں۔ درود سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعتیہ پروگرام سبحان اللہ بہت ہو گیا، لیکن موقع محل
محل کے اعتبار سے، پروگرام کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے، 40ویں کے اعتبار سے کچھ بیان سن لیں تاکہ الحمدللہ ہماری نجات کا، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اور بالخصوص جس مرحوم کے احسان ثواب کے لیے آج کی یہ بزم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے. جھوم کے ایک مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میدان کربلا میں میرے حسین نے ہر چیز کو لبیک کہا. کیوں کہ میرے امام حسین کے سامنے صرف اللہ کی رضا تھی، میرے مصطفیٰ کی رضا تھی. کہیے سبحان اللہ. حضرات گرامی، اللہ اکبر. سب جامع شہادت نوش فرمانے کے بعد ان شہداء کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے ان یزیدیوں نے اور کٹے ہوئے سروں کو نیزے پہ چڑھا لیا. اور نیزے پہ چڑھانے کے بعد پھر انہیں گشت کرانے لگا، وہاں سے کوفہ اور کوفہ کے بازاروں میں گھمانے لگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرات گرامی غور سے سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ اللہ قربان جائے میرے امام حسین کے، میرے امام حسین کے اس مشن پاک پر، آپ کے کردار پاک پر، آپ کے حوصلہ پر، آپ کی شجاعت پر، آپ کی بہادری پر. حضرات گرامی جب کوفہ سے ہوتے ہوئے اور گاؤں وغیرہ سے ہوتے ہوئے امام حسین کا وہ لٹا ہوا قافلہ، اور جو ہاتھوں میں زنجیریں، پیروں میں زنجیریں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر کے ان خواتین اسلام کو لے جانے لگے، وہ یزیدی اور ان شہداء کے لاشوں سے کاٹ کر کے سروں کو نیزے پر رکھ کر کے جانے لگے. تو حضرات گرامی اس گاؤں سے بھی گزرے جہاں ایک خاتون تھی جن کا نام شیرین تھا، اور وہ شیرین قوم تھی، وہ حضرت علی کی کنیز تھی، وہ حضرت علی کی لونڈی تھی. اللہ اکبر. ساری زندگی حضرت علی کے گھر میں خادمہ بن کر رہی ہے. میرے امام حسن حسین کو پالی ہے، پوسی ہے. اللہ اللہ. وہ حضرت شیرین ہے، وہ خاتون ہے جو حضرت علی کی لونڈی تھی، کنیز تھی. حضرت امام حسن حسین پروان چڑھے ہیں، حضرت امام حسن حسین پڑے ہوئے جن کے سامنے، جن کے ہاتھوں سے. حضرات گرامی تو حضرت امام آقا حسین نے ایک مرتبہ فرمایا، اے شیرین آپ کی عمر کافی ہو چکی ہے، اب آپ کو میں آزاد کر رہا ہوں، آج سے آپ آزاد ہیں. مسکرا کے کہنے لگی، آقا حسین، مولا حسین، اپنے قدموں سے دور نہ کرو، اس گھر کے ہم خادمہ ہیں، ہم ساری زندگی آپ کے گھر کے خدمت گزار بن کے رہنا چاہتے ہیں، آپ کی خادمہ بن کے رہنا چاہتے ہیں تاکہ آخرت میں کچھ حصہ ہو جائے. بولیے سبحان اللہ. آخرت میں کچھ حصہ ہو جائے. وہ شیرین ہے جو حضرت امام حسین نے فرمایا، شیرین میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، اب باقیہ زندگی اپنے گاؤں میں اپنے مکان بنا کر کے بسر کرو، اپنے گاؤں چلے جاؤ. وہ شیرین کہنے لگی، ایک شرط پر میں آزاد ہونا چاہتی ہوں. حضرت امام حسین آقا حسین نے فرمایا، اے شیرین جب بلا شرط کے میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں تو آپ کون سی شرط لگا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا، آقا حسین زندگی میں کبھی آپ آنا اور میرے گھر میں مہمان بن کے آنا تو میرے امام حسین کو اللہ نے نبی کے صدقے میں، میرے رسول کے صدقے میں علم غیب عطا فرمایا تھا. بولیے سبحان اللہ. علم غیب عطا فرمایا تھا. مسکرا کے فرمایا، اے شیرین ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے گھر میں مہمان آئے، ہم تمہارے گھر میں مہمان آئے اور تم پہچاننے سے انکار کر دو. اللہ اکبر. اب وہ وقت آ جاتا ہے، اب امام حسین کا قافلہ مکہ المکرمہ سے جانے والا ہے کوفہ کے طرف. جب شیرین کو پتہ چلا، انہوں نے اچھا مکان بنا کر کے رہنے سہنے لگی. پتہ چلا امام حسین آنے والے ہیں. سبحان اللہ. اب میرا نصیبہ بلند ہوگا، اب میرا بخت جو ہے، میرا نصیبہ بلندی پر آئے گا، عروج پہ آئے گا. اب جو ہے علی کے لاڈلے آنے والے ہیں. قافلہ لوگوں سے پوچھتی جا رہی ہے، امام حسین کا قافلہ کہاں ہے؟ انہیں نہیں معلوم تھا کہ میدان کربلا میں آ رہے ہیں، اسلام کے خاطر آ رہے ہیں. آنے والوں نے کہا، امام حسین میدان مکہ المکرمہ سے روانہ ہو چکے ہیں، امام حسین آ رہے ہیں، اپنے قافلہ کے ساتھ آ رہے ہیں. شیرین کو بڑا فخر ہوا، بہت خوشی کا احساس کیا. وہ قافلہ والوں سے پوچھتی تھی، وہ قافلہ والوں سے پوچھتی تھی، اے قافلے والوں، کہاں آقا حسین کہاں ہے؟ مولا حسین کہاں ہے؟ ان کے ساتھ والے کہاں ہے؟ پہاڑ پہ جا کر کے بیٹھ جاتی تھی.
تھی اور انتظار کرتی تھی امام حسین آئیں گے، چونکہ انہوں نے فرمایا تھا اے شیرین ہم مہمان بن کے آئیں گے، تم ایسا کہیں آپ پہچاننے سے انکار مت کر دینا، کہیں تم پہچاننے سے ہمیں انکار مت کر دینا۔ اللہ اللہ وہاں کا حسین آ رہے ہیں، شیرین انتظار کر رہی ہے، حضرات گرامی وہ انتظار میں ہے، ادھر جو لٹا ہوا قافلہ اب جا رہا ہے میدان کارزار سے، میدان کربلا سے، کوفہ کے بازاروں سے ہوتا ہوا ان یزیدیوں نے ان شہداء کے لاشوں سے الگ کر کے سر امام حسین کو، سر عباس کو، سر علی امام اکبر کو، سر امام اصغر کو، سر امام قاسم کو نیزے پہ اٹھا کے جا رہی ہیں، اور اللہ اکبر امام حسین اور شہداء کربلا کے لاشوں سے وہ نیزے پہ وہ سر اعلان کر رہا ہے، اے دنیا والے سنو، جو رب کے نام پر جان دے دیتا ہے ان کا مرتبہ گھٹتا نہیں ہے بلکہ سر شہداء اعلان کر رہا ہے۔ کل بھی سر ان کا بلند تھا، نبی کے گھر والوں کا سر قتل کے بعد، شہادت کے بعد بھی بلندی پر، سبحان اللہ۔ دشمنوں کے نیزے پر شہداء کے سر پاک اعلان کر رہا ہے، ہمارا مرتبہ گھٹا نہیں ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔